ایک طرف سے رام رام ہو رہا تھا اور ایک طرف سے اللہ اللہ، لیکن آج تک ہمیں یہاں پر کوئی بھی نقص امن نہیں ہوا اس بارے میں۔ ہولی تھا، جمعہ تھی، تو کافی ساری جگہوں پہ ہم نے یہی فتنے دیکھے تھے۔ کو کشمیر سے یہاں پر سیکھنا چاہیے تھا، خاص کر اس جگہ سے ان کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھو کس طرح یہاں پر مندر اور مسجد ایک ہی جگہ ہے۔ 25 سال میں اس کی دیکھ بھال ایسی کی جیسی مسجد کی۔ یہ ہے جامعہ مسجد ترہگام اور یہ ہے شیو مندر۔ ہم نے کھایا پیا کٹھے، پرتھوی ناتھ تھا بیچارہ، شام لال جی تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیریوں کو خصوصی طور پر جو ہے کوئی نہیں سکھا سکتا کہ آپس میں بھائی چارہ کیسے بنا؟ ہمیں تو اب ہمارے تو یہاں پرکھوں نے ہمیں یہی سکھا، شاہ ہمدان صاحب نے یہی رواداری ہمیں یہاں پر سکھائی ہے۔ وہ پاٹھ پڑھتے تھے، ہم اذان دیتے تھے، کوئی کسی سے انکار نہیں کر رہا۔ اس مسجد میں جو پیسہ لگ گیا ہے وہ کہیں ادھر سے نہیں آیا ہے، بالکل اسی گاؤں کے لوگوں نے اس کو دیا ہے اور یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس میں تقریباً 1500-1600 آدمی اس میں اندر آ سکتے۔ ابھی سکھ لڑکی ایک ہے ابھی بارہمولہ میں، اس کی شادی میں نہیں کی، اس کا یہ سونا لایا، بکرا اپنے گھر سے دیا۔ کشمیریوں کو بھائی چارے کی تعلیم کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک 700 سال پرانا مندر ہے، ایک خوبصورت سی جامعہ مسجد ہے اور سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے۔ میں ابھی ترہگام میں موجود ہوں۔ یہ کپوارہ ڈسٹرکٹ سے قریباً 8 کلومیٹر کی دوری پہ پڑتا ہے۔ اس مسجد کا طرز تعمیر نیا کیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک مسجد موجود تھی، پر یہ مسجد نئے سے تعمیر 2002 میں کی گئی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیسوں سے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ مندر میں بھجن چل رہا ہے اور مسجد میں عصر نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دونوں لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہاں پر یہ خوبصورت سا چشمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کئی ساری مچھلیاں ہیں۔ یہاں پر یہ مچھلیاں دونوں یعنی کہ مسلمز ایز ویل ایز ہندوز کے لیے بہت مانیتا رکھتی ہیں اور انہیں کھلانے پلانے کا کام بھی یہاں کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا یہ مسجد اور یہ مندر کی تعمیر آپ کی فکر میں ہوئی تھی؟ جی، وہ بڑا والا مندر جو ہے وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد میں ہے کہ میرے ذہن میں ہے کب بنا ہے، یہ یاد نہیں ہے کب کس سن میں بنا ہے، البتہ تعمیر یاد میں ہے۔ لیکن یہ چھوٹا مندر جو یہاں پر ہے مسجد کے ساتھ میں، یہ بالکل صدیوں سے یہاں پر مسجد تھی، وہاں پر مندر تھا، وہ بالکل پرانا مندر ہے۔ ہاں، تو کبھی اس میں اختلاف ہونا یا نہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک طرف سے رام رام ہو رہا تھا اور ایک طرف سے اللہ اللہ، لیکن آج تک ہمیں یہاں پر کوئی بھی نقص امن نہیں ہوا اس بارے میں۔ وہاں پر وہ پوجا پاٹ کر رہے تھے پانی کو اور ہم یہاں پر اللہ اللہ کر رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر جو یہ چھوٹا سا پونڈ ہے یہ آپ ہم دونوں کے یعنی کہ ہندوز ایز ویل ایز مسلم، بالکل ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے اس میں۔ ہاں بالکل، وہ بھی پانی لیتے تھے وہاں سے، بلکہ مسلمان عورتیں وہاں سے پانی لیتے تھے اور یہاں سے بھی لیتے تھے، کیونکہ بڑا گاؤں ہے، اس وجہ سے دونوں طرف عورتیں آتی تھی اور وہ پانی لیتے تھے، وہاں پر کوئی تضاد نہیں تھا ہمیں۔ تو آج کے وقت میں اگر ہم دیتے ہیں یہ بردرہڈ کا جو میسج ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ آپس میں چاہے مسلم ہو، ہندو مسلم ہو، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ پورے ملک میں ہم یہ افراتفری دیکھ رہے ہیں، چاہے ہولی کی وقت ہو، ہولی تھا، جمعہ تھی، تو کافی ساری جگہوں پہ ہم نے یہی فتنے دیکھے تھے۔ ایسی مثالیں جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اس وقت پورے ہندوستان میں اس چیز کو پھیلانا ہے ہمیں کہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے، لیکن بھائی بندی کے ساتھ رہنا ہے، تضاد کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ مذہبی تضاد جو ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہمارے پرکھوں نے وہاں پر کیا ہے، وہ وہاں پر رہ رہے تھے، سہ رہے تھے، کوئی لڑائی نہیں تھے۔ کوئی ہولی کا وہ پروگرام ہوتا تھا تو مسلمان بھی اس میں ان کو مبارکبادی دیتے تھے، عید ہوتا تو مبارکبادی، ایسے ہمیں یہاں پر بھی ہوتا تھا۔ اس لیے ان کو کشمیر سے یہاں پر سیکھنا چاہیے تھا، خاص کر اس جگہ سے ان کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھو کس طرح یہاں پر مندر اور مسجد ایک ہی جگہ ہے، یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی جو ہے ماہ مبارک کا مہینہ ہے تو افطار کے وقت یہاں پہ لاؤڈ سپیکرز کا جو ہے اس پہ افطار بولا جاتا ہے، تو ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہ بالکل نہیں، بلکہ صبح بھی وہاں پر ڈول بجایا جاتا ہے، اس وقت افطار ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو کوئی وہاں پر پرابلم، وہاں پر فوجی بھائی بھی ہے، وہ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں پر وہ دیکھنے کے لیے تو وہاں پر کیمپ کے اندر سے جا کر وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر کوئی ان کو دقت نہیں ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم دونوں ریلیجنز کو جو ہے ایک ساتھ یہاں پہ باندھتی ہے اور پورے ملک میں جو ہے ہم لوگ الگ الگ ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں؟ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس میں اپنی جگہ کے بارے میں کہتا ہوں، یہاں پر ہمارے پرکھوں نے بائی بندی کا جو ماحول رکھا ہے، بس اسی کو ورثن ہمیں ملا ہے۔ آج تک آپ دیکھو یہاں پر 30 سال ہو گئے، یہاں پر لڑائی چل رہی ہے، لیکن کوئی کیل آج تک کسی نے نہیں اکھاڑا ہوگا وہاں تو پر۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے اس کی دیکھ بھال ویسے کی ہے جیسے آپ مسجدوں کی؟ بالکل، ہاں بالکل، ہم نے 25 سال میں اس کی دیکھ بھال ایسی کی جیسی مسجد کی، بالکل۔ وہاں پر تو کوئی آپ دیکھو، وہاں پر کوئی بھی آ جائے، وہاں پر دیکھو کوئی کیل اکھڑا ہوگا،
तो वो हमारे माथे पर कलक होगा। ऐसी बात नहीं है। चश्मा जो है तारीख में लिखा है ये मदन चक ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर चक लोग रहते थे, आज भी हैं, तो उसने तामीर किया है, तब से यहाँ पर मछलियाँ थी। ये जो बीच का यहाँ पर है, वहाँ पर एक कोठरी हुआ करती थी, उसमें बाबा अब्दुल्ला गाजी साहब उनकी खानका थी, और वह वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करते थे बिल्कुल मंदिर के सामने, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह फितना फसाद बिल्कुल नहीं था। तो आपको लगता है कि कश्मीरियों को खुसूसी तौर पर जो है कोई नहीं सिखा सकता कि आपस में भाईचारा कैसे बना? हमें तो अब हमारे तो यहाँ पुरखों ने हमें यही सिखा, शाह हमदान साहब ने यही रवादारी हमें यहाँ पर सिखाई है। यहाँ पर तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता बाहर सिखाओ, कहाँ सिखाना है, लेकिन यहाँ पर तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी वेलकम कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। अगर वो आए तो हमारे साथ रहें, जैसे वो रहते थे सहते थे हमारे साथ। तो इस मस्जिद के बारे में बताइए, कितना इतना खूबसूरत तर्ज तामीर इस मस्जिद का है, कब इसकी बनावट की जो है शुरुआत हुई थी? मस्जिद जो तामीर हुई 2002 में तामीर हो गई। इससे पहले भी यहाँ पर एक मस्जिद थी, वो भी अपने लिहाज से शाहकार थी, और उसके बाद लोगों ने ये तामीर यहाँ पर मस्जिद की। इस मस्जिद में जो पैसा लग गया है वो कहीं इधर इधर से नहीं आया है, बिल्कुल इसी गाँव के लोगों ने इसको दिया है, और ये मस्जिद तामीर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें तकरीबन 1500-1600 आदमी इसमें अंदर आ सकते हैं। वहाँ पर जुमा पढ़ाया जाता है। तकरीबन 125 साल हो गए यहाँ पर जुमा पढ़ते पढ़ते। तो इस लिहाज से यह मस्जिद जो है मरकजी मस्जिद की हैसियत से पूरे इलाके में रखती है। तो बशीर साहब, आपकी क्या मैसेज रहेगी हम सब के लिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है भाईचारे की जो है वो नसीहतें देने की, बल्कि हमें ज़रूरत है, हम नई फसल है। हाँ। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे? बस अपने बुजुर्गों ने हमने जो अपना विरसा मिला है, तमद्दुन मिला है, वो सकाफत मिली जो हमें है अपने बुजुर्गों से, उसको थाम के रखना है, बचा के रखना है। बस ये मेरी नसीहत है। और उन्होंने क्या सिखाया? मोहब्बत, आपस में मोहब्बत। हाँ, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। 700 साल पहले एक बुजुर्ग यहाँ दफन है अभी, जिसने यहाँ मस्जिद बनाई थी। ये डेरी है ना इधर, तो मैं 91 हूँ, तब से ये इसी तरह है। फिर 2 मस्जिदें और बनाई, ये तीसरी। अच्छा, अब ये मंदिर जो है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कितना उर्सा हुआ। अब इसी तरह था, इसी तरह हम चलते रहे। वो पाठ पढ़ते थे, हम अजान देते थे, कोई किसी से इनकार नहीं कर रहा था। अब बस तो आज के वक्त में कितना जरूरी है ये? बहुत जरूरी था, लेकिन वो लोग गए, क्या करें। नहीं, पूरे मुल्क में कितना जरूरी है ये भाईचारा रखना? बहुत जरूरी है, क्यों नहीं, क्योंकि ये भाईचारा बिना रहना भी मुश्किल है। क्योंकि हमारे दिल में एक सूरत होती है, दूसरे भाई के दिल में और कुछ होता है। इससे जब मिलकर होंगे तो चीज बनता है। तो आपको कोई हिंदू दोस्त था बचपन में? हाँ हाँ, हमने खाया पिया इकट्ठे। पृथ्वीनाथ था बेचारा, श्यामलाल जी था, हमारे साथ ड्यूटी करता था मेडिकल में। काशीनाथ, प्रेमनाथ, दूसरा था आफ्ताब राम, तो हमारे साथ ड्यूटी करते थे। हाँ। अभी सिख लड़की एक है अभी बारामूला में, उसकी शादी में नहीं की। उसका ये सोना लाया, बकरा अपने घर से दिया, काटा। उस हर एक झटके, मुसलमान मना करता है अपनी जगह झटके के लिए दे दो, लेकिन मैंने उसको दिया, वो हुआ। इतना भाईचारा था। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी जिंदा है। और जब मिले उससे बच्चे को शादी की, वो गले मिली, मैं हैरान हो गया। क्यों अपनी बेटी भी उस तरह नहीं पकड़ सकती है, अपने भाई बहन भी नहीं पकड़ सकती जिस तरह उसने मेरे साथ लगाव किया। ये बात होता है। इस पे क्या होता है? मास्टर हाजी गुलाम उद्दीन मीर जी। तो मास्टर साहब, कितनी पुरानी मस्जिद होगी, कितना पुराना मंदिर होगा? ये तो एक बहुत पुराना है। 1905 ईस्वी में यहाँ पर ये पहली ज़िले कोबर का पहला जामा मस्जिद यही 1905 में यहाँ पर जामा मस्जिद बनाई गई। उलमा इकराम ने इसको जामा का हुक्म दे दिया, और 1905 से लेकर आज तक बिल्कुल जमा पढ़ते हैं। और आलिशान मस्जिद है इस इलाके की। और ये मंदिर, और जो मंदिर इसके साथ है, ये भी हमारी पुरानी रवायत है कि पंडित भाई भी यहाँ पर रहा करते थे। और ये उनकी रवायत है कि दोनों मुसलमान और पंडितों में ज़बरदस्त मोहब्बत हुआ करता था। आज भी है इंशाल्लाह, वो आज भी है, लेकिन कुछ हालात बदल गए, वो बेचारे यहाँ पर नहीं रहे, तो हालात की नामस्त हालात की बना पर। तो ये मंदिर और मस्जिद तो सदियों, मैं 25 साल इस वक्त मेरी उम्र है, और तब से मैं उसको मैं मतलब 30 साल से, मैं 40 साल से मैं उसको देख रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल उसी तरह पर, उसी अकीदत के साथ यहाँ पर ये मस्जिद मंदिर है, जिस पर उसी अकीदत, उसी मोहब्बत के साथ तब से
اب تک بالکل ٹھیک یہاں پر قائم دائم ہے.